أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. مجلس علماء اسلام آباد کے زیر اہتمام تحفظ مساجد و مدارس کانفرنس کے تمام ہی معزز و محترم مہمانان آج جس فکر کے تحت جمع ہیں وہ تمام ہی آپ سماعت فرما چکے ہیں. محترم حنیف جلندری صاحب نے، محترم منیب الرحمن صاحب نے، محترم ساجد میر صاحب نے جو گفتگو کی، تقریباً اس سے آپ کو اس بل کے اندر وہ باتیں جو کہی گئی، لکھی گئی، جن کو اجلت میں پاس کر دیا گیا، وہ تمام ہی میرے اور آپ کے علم میں آ چکی ہیں، اور تحریری طور پر بھی بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں. ان باتوں کو مکرر میرا خیال ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس باتیں دو چار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس بل کے حوالے سے ہمارے بہت سے لوگ جن کا تعلق پنڈی اسلام آباد سے تھا، شاید آج ہی وہ پورے طور پر آگاہ ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہمارے دوست علماء جو مساجد اور مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق پنجاب کے سرحد سے، بلوچستان سے، سندھ سے ہو سکتا ہے، وہ پورے طور پر ابھی تک آگاہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو آگاہی کے لیے ایک ہمیں کمیٹی ضرور بنانی چاہیے، جس کے لیے چاروں صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، دیگر صوبوں میں ہم اس طرح کے سیمینارز کر سکیں اور لوگوں کو بتلا سکیں کہ اگر بر وقت اس کے لیے ہم نے سد باب نہ کیا تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور بجائے اس کے کہ چونکہ ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ FATF کا بل ہے اور یہ قومی مفادات کو سامنے رکھ کر پاس نہیں کیا گیا، بلکہ جو FATF سے ہمارے جڑے ہوئے بین الاقوامی حالات ہیں، معاملات ہیں، جس کے اندر ہندوستان کو بھی اور باقی ممالک کو بھی بیٹھ کر ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے. جب ہم ان کے ساتھ اس حد تک منسلک ہیں کہ ہم اپنی رائے ہی آزادانہ طور پر نہیں دے سکتے، تو اس وقت آنے سے پہلے میرا مشورہ ہوگا اگر تمام صوبوں میں علماء اکرام کے ذریعہ صوبہ کی اسمبلیوں کے ممبران کو، وزراء کو اس حوالے سے ملا جائے، MNA سے ملاقات کی جائے، اور اگر کوئی کمیٹی پہلے سے اس طرح کی کام کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. مفتی منیب الرحمن صاحب نے یہاں اس حوالے سے گفتگو فرمائی، اسد کیسر صاحب سے اور دیگر جو ارباب حل و عقد ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو بہت مناسب ہے. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یا اس کے جو قانونی حوالے سے پہلو ہیں ان کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. صرف ہم اسمبلی کے اس پر ہی نہ رہے. جب یہ بات واضح ہے کہ FATF ہمارے ملک کے مذہبی حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں ایک مخصوص سوچ رکھتی ہے، اور ہمارے حکمران طبقے کی سوچ سے بھی جب ہم اچھے طریقے سے آگاہ ہیں، پھر کوئی بہت زیادہ توقعات بھی ان سے وابستہ کرنا مناسب نہیں ہے. ہمیں عدالتی حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی مشاورت، چارہ جوئی کے لیے مل بیٹھنا چاہیے، تاکہ اگر عدالت کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے تو ہمیں اس پہ کم از کم بر وقت کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی نتیجہ لے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مغرب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر جو قرآن و سنت کے علوم کی درسگاہیں اور ممبر جس طرح سے اپنا کردار سر انجام دے رہے ہیں، تو مغرب کے لیے یہ بات کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے. اور یہاں ہماری اسمبلیوں میں اور ہماری سینٹ میں آج سے نہیں پہلے سے جو لوگ براجمان ہیں، یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ مغرب کے نمائندے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. وہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ممبر و محراب سے وہ بات کہی جائے جو لکھی ہوئی ہو اور اس سے باہر کوئی نہ جائے. یہاں والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ جان چھوٹ جائے تو بہت اچھا ہے، وہی بات کہی جائے جو ہم ان کو لکھ کر دیں، اس کے باہر نہ نکلا جائے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک مدرسے والا بیچارہ چٹائی پہ بیٹھتا ہے، وہ لوٹے، وہ کسی نے پڑھا بھی تھا ہندوستان کے شاعر نے کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے، لوٹے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہوتی ہے، قرآن مجید کے سپارے ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں پوچھتے منی ٹرائل. جب کسی نے شوکت خانم کو چندہ دینا ہو، مدرسے کو چندہ دینا ہو تو منی ٹرائل چیک کی جائے گی. جب بھی کسی دینی ادارے کی بات آتی ہے وہاں پہ سختیاں منہ کھول لیتی ہیں. جب دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ حالات اس طرح کے نہیں ہوتے. تو بات یہ ہے، ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے مدارس میں ٹوٹی ہوئی چٹائی سے مغرب کو مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مدارس کے لوٹوں سے اور قرآن مجید کے سپارے جو بچے اٹھا کے الف با تا سا پڑھتے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے.
ان کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ دنیا میں اس وقت جو مغرب کی طرف سے آئین بنا اور پھر پوری دنیا پہ راج ہوا، ہم جو قرآن مجید بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ اس آئین کے خلاف ایک آئین ہے جو وحی کی شکل میں ہمیں ملا، اور یہی آئین ہے جس کو ہم مسجد کے مصلی پر اور ممبر و محراب پر بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کو کسی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ فیصلہ 1400 سال پہلے دے دیا۔ آپ گرے لسٹ کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں وہ تم سے اس وقت تک راضی ہوں گے ہی نہیں جب تک تم حضور کے امتی سے نکل کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ کھڑا نہ کر لو۔ ہم تو گرے لسٹ اور جو ہے اس کی بلیک لسٹ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں، یہ قوانین، یہ نہ تو یہ پہلے ہیں اور نہ ہی یہ آخری ہیں، یہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا ہے، یہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح سے آج ہمارے قائدین نے ایک عزم کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مدارس کی آزادی پر ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ممبر و محراب کی آزادی پر ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، اور مساجد و مدارس کے مشائخ علماء کرام نے آج ہمیں بلایا، ہم کھڑے ہیں، اور آئندہ بھی اس مقدس کاز کے لیے جہاں بلائیں گے، جہاں ان کا پسینہ ہوگا ہمارا خون ہوگا۔